أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین گرامی، سلسلہ کلام کی آخری گفتگو خصوصیت سے امامت کے پہلے مرحلے پر امامت کی ذمہ داریاں کس طرح نبھائی گئیں، اس کا جزوی تذکرہ جتنی گنجائش تھی وقت کے دامن میں آپ کے لیے روزانہ زحمتوں کو بڑھا بڑھا کر معمول سے زیادہ وقت لے کر جو کچھ عرض کر سکتا تھا کیا. اب اس مرحلے پر ہر چند کے بہت سی باتیں اس ذیل میں جو گفتگو جاری تھی ایسی ہیں کہ جو گوش گزار کرنے کی خواہش تھی، لیکن سے متعلق تذکرے کے تقاضے مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں پیرائے بیان کو تھوڑا سا تبدیل کروں. رہوں گا اپنے سلسلے سے. اگر پہلی گفتگو ذہنوں میں ہو تو عرض کروں کہ میں نے گزارش کی تھی طرز عمل کا جائزہ لیتے ہوئے یہ بات پیش نظر ہونی چاہیے کہ امام جانشین رسول ہے. ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم امام کے لیے کہیں کہ اسے یہ کرنا چاہیے تھا اور وہ کرنا چاہیے تھا، بلکہ یہ دیکھیے کہ جس منصب پہ وہ فائز ہے وہاں اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور پھر دیکھیے کہ وہ ذمہ داریاں کیسے ادا ہوئیں. مطالعہ کردار امامت جو کوتاہیاں ہم سے ہوتی رہیں اس کی نشاندہی بھی کی. ایک اپنے فکر کو صحیح سمت میں رکھنے کے لیے ایک بات ہم سب کے لیے واضح ہونی چاہیے. ہمارے سامنے ہدایت کے دو سلسلے ہیں. ایک سلسلہ نبوت کا اور ایک سلسلہ امامت کا. یہ نہ سمجھا جائے کہ امامت نبوت کی ایکسٹینشن ہے. اگر دونوں انسٹیٹیوشن اصل میں ایک ہی ہیں تو پھر نام بدلنے سے ختم نبوت کے تصور کا اندازہ نہیں ہو سکتا. پھر تو ہم قائل نہیں ہیں ختم نبوت کے. نہیں، نام نہیں بدلا ہے بلکہ کام تبدیل ہوا ہے. نام نہیں بدلا ہے، کام بدلا ہے. کچھ باتوں کی نشاندہی میں عرض کر چکا جو فرائض کے حوالے سے فرق ہے، لیکن ایک فرق
جس کو اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امامت اور نبوت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک نبی جب دنیا سے جاتا ہے، اس کا جو بھی دور ہو، جتنے بھی عرصے کا، جب وہ دور ختم ہوتا ہے تو اب اس کی نبوت تاریخ، لیکن انسانیت کی رہنمائی کے میدان میں اب اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہودیت کا زمانہ حضرت موسیٰ کا جب تک دور تھا اس وقت تک قائم ہے، حضرت عیسیٰ آئے، اب حضرت موسیٰ کی نبوت عملاً ختم ہو گئی، اب وہی راہ راست پر ہے جو حضرت عیسیٰ کی نبوت کو قبول کرے۔ اور حضرت عیسیٰ کے بعد جب آخری پیغمبر تشریف لائے تو اب نہ کوئی عیسائی راہ حق پہ رہ گیا، نہ یہودیت راہ حق پہ رہ گئی، بلکہ اب وہی راہ حق پہ ہے جو تعلیمات رسالت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ ہر نبی کا اپنا دور ہے اور ہر نیا دور پچھلے دور کی نفی کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ برحق ہیں، خدا کی طرف سے ہیں، ان کا لایا ہوا پیغام اللہ ہی کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، لیکن اقرار نبوت صرف اس کا ہوگا جس کا دور ہوگا۔ اس کے مقابلے میں امامت کا دور کسی امام کا ایک محدود نہیں ہے، بلکہ جو امام ہے وہ چاہے کل کا امام ہو اور چاہے آج امام ہو، یعنی اس دور کے امام سے آپ واقف، اس سے پہلے 11 اماموں کا دور گزر گیا، لیکن ان کی کوئی کہی ہوئی بات رد نہیں ہوگی، ان کے بتائے ہوئے اصول کینسل نہیں ہوں گے، وہ سسٹم چلتا رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ نبی دنیا میں آتا ہے ایک فرد کی حیثیت سے، ایک انڈیویجول ہے، لیکن یہ جو امامت کا انسٹیٹیوشن ہے یہ قائم اس لیے کیا گیا کہ آخری نبی کو دنیا سے جانا تھا، اس کے جانے کے بعد شریعت پیغمبر کی وہی چلے گی جو آخری نبی لے کے آئے۔ امامت کا انسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے کہ نبوت کے نظام کی حفاظت کرے، چونکہ جس نظام کی حفاظت کر رہے ہیں وہ چونکہ کنٹینیو کر رہا ہے تو اس میں کسی محافظ کی ہوئی حفاظت ضائع نہیں ہوگی۔ نہیں، بات واضح نہیں ہوئی۔ یوں کہوں کہ اس پیغمبر کو قیامت تک اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے افراد نہیں دیے گئے بلکہ ایک ٹیم سپرد کی گئی۔ امامت کا کام ٹیم ورک ہے، انفرادی کام نہیں ہے، یہ انڈیویجول کی ایفرٹ نہیں ہے۔ ٹیم ورک کیا ہوتا ہے؟ ٹیم ورک کسی بھی کھیل کے میدان کی ٹیم، یوں تو ٹیم ہر طرح کی وہ ہو سکتی ہے جہاں ایک جماعت مل کے کوئی کام کرے، لیکن کھیل کے میدان میں چونکہ منظم ٹیمیں اترتی ہیں اس لیے ان سے بآسانی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے اور ٹیم کا کیا مطلب ہے۔ ایک بات تو یہ کہ ٹیم میں جتنے کھلاڑی اترتے ہیں ان میں سے جو کچھ بھی کرے وہ خود تو کھیل کے چلا جائے گا، اپنے حصے کا کھیل کھیل کے میدان سے ہٹ گیا، اب دوبارہ میدان میں نہیں آئے گا۔ کرکٹ کی مثال میں سمجھ میں آ جائے کہ جو کھلاڑی کھیلنے کے لیے بیٹنگ کے لیے اترا ہے وہ بیٹنگ کر کے چلا گیا، اب اس کی ٹرن دوبارہ نہیں آئے گی، لیکن جو کچھ وہ کر کے گیا ہے وہ ختم نہیں ہوگا، نتیجہ اس کے کیے ہوئے کو شامل کر کے ہی سامنے آئے گا۔ جو کچھ بھی ہے وہ موجود ہے، شخصیت نہیں ہے لیکن کیا ہوا کام موجود ہے۔ پھر ایک اہم بہت سے شبہات، بہت سے سوالات کا جواب مل جائے گا اگر اس بات پہ توجہ دی جائے۔ کھیل کے میدان میں کھلاڑی آئے، جتنے کھلاڑی ہیں ان سب کا رول الگ الگ ہے۔ بعض اوقات محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک اگر
مشرق کو جا رہا ہے تو دوسرا اس کا بالکل اپوزٹ کام کر رہا ہے. آپ لوگوں کے لیے بیس بال زیادہ قابل فہم ہے، لیکن یہ کہ ماشاءاللہ سے وہ حضرات بیٹھے ہیں جن کی سرزمین میں کرکٹ بڑی تفصیل سے کھیلا جاتا ہے. جس بات کی مثال میں دے رہا ہوں وہ دونوں کے ہاں مشترک ہے، بیس بال میں بھی اور کرکٹ میں بھی. اب میں ناموں کو پتہ نہیں ان کی پوزیشن کا کیا بیٹنگ کر رہی ہے، اس کے مقابلے میں ایک پوری ٹیم میدان میں کھڑی ہے. پوری ٹیم میدان میں ہے، اس میں سے ایک باؤلر ہے جو بال پھینک رہا ہے، اپنے سے گیند کو جدا کر رہا ہے. اسی ٹیم کے جتنے باقی ارکان ہیں ان سب کی کوشش ہے کہ بال جانے نہ پائے، پکڑ لیا جائے. بال کا پھینکنا ایک عمل، بال کا پکڑنا اس کا اپوزٹ عمل. جو پھینک رہا ہے وہ بھی اسی ٹیم کا رکن ہے، جو اپنی جان کی بازی لگا کے اس کو پکڑ رہا ہے وہ بھی اسی ٹیم کا رکن ہے. اگر الگ الگ لیجئے گا تو نہ اس کا عمل سمجھ میں آئے گا نہ اس کا عمل سمجھ میں آئے گا. دونوں کا عمل مل کر وہ کھیل بنے گا کہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اور جس کی داد دے رہے ہیں. اگر الگ الگ ہو تو بے معنی ہو جائے گا ہر ایک کا عمل. بس جب کبھی کردار ائمہ کا جائزہ لے رہے ہوں تو الگ الگ شخصیتوں کو لے کر ان کا جائزہ مت لیجئے. اگر کوئی یہ چاہے کہ امام حسن کی سلوح کو الگ رکھ کے سمجھے، حسین کی شہادت کو الگ رکھ کے سمجھے، آل محمد میں جس نے جو کام کیا ہے اس کو الگ سمجھنا چاہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ان سب کو ملا کر دیکھیے. بھئی ہاکی یا فٹ بال کا میچ ہے تو اس میں ایک گول کیپر کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اگر گیند اس تک آ جائے، ڈی میں آ جائے تو اس کو پکڑ لے، اسے مار کے دور پھینک دے. ہو سکتا ہے پورے کھیل میں وہ نوبت نہ آئے، ممکن ہے نا. اگر فارورڈ کھلاڑی بہت اچھے ہیں اور وہ دوسرے ڈی کے اندر مصروف عمل ہے تو وہ گیند کو کبھی اپنے ڈی تک آنے ہی نہیں دیں گے. لیکن اس کا وہاں کھڑے ہونا، آپ کہیں گے یہ تو کھلاڑی بالکل بیکار رہا، اس نے تو کچھ نہیں کیا. لیکن کیا اس نے کچھ نہیں کیا؟ اگر وہ نہ ہوتا تو کیا یہ کھیل اپنے اس نتیجے تک پہنچتا جس پہ پہنچا ہے؟ پھر اس میں اگر ڈیفینڈر ہیں جو دائیں طرف کے ہیں تو اب وہ دائیں طرف ہی ہیں. گیند اگر بائیں طرف ہے تو وہ بائیں طرف نہیں جائیں گے. جو بائیں طرف کھڑے ہیں وہ دائیں طرف نہیں جائیں گے. جو فارورڈ ہیں ان کا کام یہ ہے کہ دشمن کی صفوں میں گھس جائیں، لیکن جو ڈیفینڈر ہیں ان کا کام یہ ہے کہ انتظار کریں، اگر یہاں تک حملہ ہو تو دفاع کریں. ان کا کام نہیں ہے کہ اپنی جگہ چھوڑ کے چلے جائیں. ہر ایک کا عمل بالکل الگ الگ، دوسرے سے کوئی تعلق بظاہر نہیں، لیکن سب ملتے ہیں تو کھیل کھیل بنتا ہے. ان سب کے سامنے ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ فریق مخالف کے خلاف جتنے گول ہو سکیں، جتنے رنز ہو سکیں، جو کچھ بھی معیار ہے، مجموعی طور پر ان سب کا کھیل مل کر اس نتیجے پہ اثر انداز ہوگا. نبوت جس پیغام کو دنیا میں لے کے آئی ہے، ائمہ کے سپرد وہ پورا مشن ہے. قیامت تک اس مشن کو باقی رکھنا ان کی ذمہ داری ہے. اس میں سے ہر فرد اپنی اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، لیکن اس ذمہ داری کو اس پورے گروہ کی اجتماعی کوششوں سے الگ کر کے دیکھو گے تو ذمہ داری کو کبھی سمجھ نہیں سکتے. اس کو مجموعی طور پر پورے سیٹ اپ پہ سمجھنا پڑے گا. اور جب سیٹ اپ پہ سمجھ رہے ہیں، پورے نظام میں اس کو سمجھ رہے ہیں، تو یہ خیال رکھیے کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ سارے کا سارا عمل اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہے جو در حقیقت پیغمبر دنیا میں لے کے آئے ہیں. اب یہاں پر کوئی یہ کہے کہ فلاں امام کو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے پیغام کو دنیا تک پہنچا سکیں. زمانے میں ایسے حالات تھے کہ ان پہ اتنا جبر تھا، اتنی پابندیاں تھیں کہ وہ اپنا کام کر نہیں سکے. فلاں امام کو یہ موقع مل گیا. جب کبھی یہ بات ہوتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کتنا
کتنا علم ہمیں منتقل ہوا، امام باقر علیہ السلام نے کتنا علم پہنچایا. تو خود ہمارے لکھنے والے لکھ دیتے ہیں کہ چونکہ اس وقت بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان آپس میں ایک سلطنت بنانا چاہتے تھے، ایک کی سلطنت مٹ رہی تھی، تو جن کی سلطنت مٹ رہی تھی وہ بچانے کی کوشش کر رہے تھے، جو قبضہ کرنا چاہتے تھے وہ حصول کی کوشش کر رہے تھے، کشمکش جاری تھی. ائمہ کو موقع مل گیا کہ وہ پیغام نبی کو دنیا تک پہنچا سکیں. جس امام کا ذکر آج کے حوالے سے ہے اس کے لیے کہا گیا کہ کربلا کے مصائب کے بعد اتنی پابندیاں تھیں، اتنی سختیاں تھیں کہ وہ عوام سے براہ راست رابطہ نہیں رکھ سکتے تھے. چنانچہ انہوں نے دعاؤں کو اپنا ذریعہ بنایا اور دعاؤں کے ذریعے سے پیغام آل محمد کو آگے پہنچایا. شاید کوئی اس جواب سے یا اس وضاحت سے یا صورتحال کی اس تشریح سے مطمئن ہو جائے. میرے لیے یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ حالات نے تقاضا کیا اور امام نے مجبوراً دعاؤں کا سہارا لیا. میں یہ پہلے کہہ چکا کہ امام وقت زمانہ ہوتا ہے، وہ زمانے کا حاکم ہوتا ہے، زمانے پر مکمل اختیار ہوتا ہے، وہ زمانے کا محتاج نہیں ہے، زمانہ اس کے حکم کا پابند ہے. اگر امام کسی وقت آپ کو ٹھہرا نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ اس ٹھہرنے ہی میں حکمت ہے اور اس کی منشا داخل ہے، اور کسی وقت چلتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ چلنا ہی اس وقت کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے. اب میں عرض کروں اس وضاحت کے بعد کہ اس ٹیم کا کام کیا ہے؟ پیغمبر کے لائے ہوئے پیغام کو جاری رکھنا، اس کو قیامت تک اس سلسلے کو آگے بڑھانا. پیغمبر کے فرائض کیا ہیں؟ 4 فرائض کا تذکرہ کیا گیا. ان 4 فرائض کا انالیسس کیجئے، اس کا تجزیہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا 4 فرائض بنیادی طور پر ایک ہی فرض ہے کہ اس انسان کو جو جہالت کے ساتھ دنیا میں آیا ہے، جس کا علم بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اس کو دولت علم سے آراستہ کرنا. 4 فرائض ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کرو. یہ تلاوت کرنا کیا ہے؟ جو وہ نہیں جانتا وہ جانے ان آیات کے ذریعے. ان کے نفوس کا تزکیہ کرو. زندگی کے اندر جو اس نے روش اختیار کی ہے اس روش کی اصلاح کر کے اس کو بتاؤ کہ صحیح طریقہ زندگی کیا ہے. اور پھر اس کے بعد اس بات کو واضح لفظوں میں بیان کر دیا گیا کہ نبی کی ذمہ داری ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تمہیں کتاب کی بھی تعلیم دے اور حکمت کی بھی تعلیم دے. پیغمبر علم دینے کے لیے آیا ہے. جب نبی علم دینے کے لیے آیا ہے تو علم پہنچانا انسانیت تک یہ ائمہ کی بھی ذمہ داری ہوگی. قیامت تک وہ علم پہنچاتے رہیں گے. اصل مشن ان کا یہ ہے. اچھا، جب علم پہنچانے کے لیے آئے ہیں تو ایک بات پیش نظر رہے کہ علم کا دوسرا نام ہے طاقت. قوت ہمیشہ علم سے آتی ہے. اگر عام حالت میں کوئی شخص مجھے ایک سوئی بھی چبھوئے تو رد عمل میں جتنی قوت ہے اس کے حساب سے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے سامنے میں نے ایک تکلیف کی شکایت کی. انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کا تو آپریشن ہوگا. کیسا آپریشن؟ میجر آپریشن ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہے. وہ دل جو انتہائی نازک ہے اسے آپ ہاتھ لگائیے گا، وہاں تک آپ کے نشتر پہنچیں گے. انہوں نے کہا جی یہ تو ضروری ہے، اس کے بغیر تو آپ کا مرض ہی نہیں دور ہو سکتا. اب میں بے ہوش ہونے کو بھی تیار ہوں، اپنے جسم کو کشادہ کرنے کا بھی موقع دے رہا ہوں، اس کو دل تک نشتر پہنچانے کو بھی اجازت دے رہا ہوں. یہ اختیار اسے کیسے حاصل ہوا؟ یہ اس کے علم کا نتیجہ ہے. صاحب علم نہ ہوتا تو کیا ہم اپنے کو اس کے سپرد کر دیتے؟ ایک لوہے کا کام کرنے والا بدمزاج لوہے کو، جو اپنی سخت مزاجی کی وجہ سے کسی کی بات نہیں سنتا، اسے اٹھاتا ہے، حسب منشا اسے حرارت دیتا ہے، اس کو پھر جو شکل دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے. یہ اختیار کس طرح سے مل رہا ہے؟ وہ علم جو لوہے کو ڈھالنے کا
کی صلاحیت عطا کرتا ہے وہ یہ علم ہے. جہاں بھی دیکھیے گا ہمیشہ اختیار نتیجہ ہوگا علم کا. یعنی علم آتا ہے تو طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، اختیار آتا ہے. اور اگر اختیار اور قوت اور طاقت بالکل اس طرح سے آئے کہ کوئی روک ٹوک نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو. دیکھیے اختیار ہوگا تو پابندی ہو بھی نہیں سکتی. اختیار اور پابندی ایک دوسرے کی ضد ہیں. تو اختیار کے لیے ضروری ہے کہ باہر سے پابندی تو نہ ہو، کیونکہ اختیار تبھی ہوگا جب پابندی نہیں ہوگی. لیکن اپنے اندر کوئی سیلف سسٹم ایسا ہو کہ جب اختیار آئے تو اس کو قابو میں رکھا جائے. اب علم ہے، علم کا نتیجہ اختیار. اختیار کہا جاتا ہے کہ جب کہیں بے حساب طاقت آ جائے، مکمل طاقت آ جائے تو اتنی ہی بے راروی آ جاتی ہے. ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. جی اگر کہیں اختیار اتنا آ جائے کہ اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ مکمل طور پر وہ شخص ظلم پہ اتر آئے گا، دوسروں پہ زیادتی ناانصافی کرے گا، دوسرے کا حق تلف کرے گا. پرانے عہد کے بادشاہوں کے ساتھ یہی عارضہ تھا. اس لیے انسانوں نے اس کے لیے ایسے نظام چیک اور بیلنس کا نظام قائم کیا کہ جہاں اختیار جائے وہاں پر ایک چیک بھی اس کے اوپر لگا دیا جائے، اختیار کو بے قابو نہ ہونے دیا جائے. علم دیتا ہے اختیار. اختیار اگر بے قابو ہو تو تباہی کا باعث ہے، فساد کا باعث ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر پابندی بھی ہو. اب پابندی کس کی ہو؟ کون پابندی لگائے؟ علم، صاحب علم پر پابندی لگانے کے لیے کوئی ایسی طاقتور ہستی چاہیے جو علم میں بھی بے حساب ہو اور طاقت بھی بے حساب رکھتا ہو، اور وہ ذات ہے خدا کی. اب دین آیا ہے علم دینے کے لیے. پیغمبر آئے، یہ بتا کے چلے گئے کہ تم تک علم پہنچانا ہے. جتنے احکامات قرآنی ہیں، جو سب سے پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں، اس میں سے 3 آیتیں ایسی ہیں جو علم کا ذکر کر رہی ہیں. 5 آیتیں آئی ہیں جس میں سے 2 میں تخلیق کا ذکر ہے. بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. یہ تو 2 آیتیں ہیں جو تخلیق سے متعلق ہیں. اور پھر اس کے بعد سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ان باتوں کا کہ جہاں علم کا تذکرہ ہے. سب سے پہلی آیت میں کہا گیا تھا اقرا بسم ربک الذی، پڑھو. یہ پڑھنا علم کی پہلی منزل. اس کے بعد پھر ارشاد ہوا کہ علمہ بالقلم، ہم نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم عطا کیا. پھر کہا گیا علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. 5 آیتوں میں سے 3 آیتوں نے علم کی بات کی. نبی بھیجا گیا تو یہ کہہ کے کہ یہ معلم ہے، درس دینے آیا ہے، کتاب و حکمت کی. تو اب جو نائبین رسول ہیں ان کے سامنے بھی علم پہنچانا ہے. لیکن اگر علم یوں ہی پہنچا دیا جائے، اگر علم یوں ہی دے دیا جائے نسل انسانی کو، تو اس کے نتیجے میں انسان طاقتور تو ہو جائے گا، لیکن وہ طاقت کرپشن کا سبب ہوگی، اصلاح کا سبب نہیں ہوگی. اس لیے پہلے یہ بتا دیا جائے، پہلے ذہنوں کو، طبیعتوں کو اس بات پہ آمادہ کر لیا جائے کہ نعمت علم سے حاصل ہونے سے پہلے تمہیں ایک طاقتور ہستی سے اپنا ربط قائم کر لینا چاہیے، تاکہ جب علم آئے تو اس کو صرف کرتے ہوئے ہر لمحے نگاہ ادھر رہے. میں نبوت و امامت کو سامنے رکھ کے دیکھیے تو ایسا لگتا ہے کہ نبی کا، یوں تو باقی سارے ذمہ داریاں بھی نبی کی ہیں، لیکن سب سے پہلا کام نبی کا ہے کہ وہ تلاوت کتاب کر دے، وہ مین سورس آف نالج انسان تک منتقل کر دے. لیکن ابھی یہ مین سورس آف نالج اپنے طور پر اپنی تفصیلات نہیں رکھتا، ابھی اس کے معنی و مفہوم سے انسانیت پوری طرح آگاہ نہیں ہے. اس کے بعد رسول کا کام ہے تزکیہ نفس. تو تزکیہ نفس کے لیے امامت کے وہ تمام ابتدائی سلسلے کہ جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کی وضاحت کرتے جائیں، شریعت کے احکامات کی تشریح کرتے جائیں، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کس طرح انسان کو پاکیزہ بنایا جا سکتا ہے. اس کا نقطہ کمال ہے شب عاشور کا وہ اجتماع جو پاکیزگی کے اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ جہاں
صرف ہادی میں نجاست قریب نہیں آ سکتی، بلکہ ہادی کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی اتنے پاک ہیں کہ اب ان کے نزدیک کوئی نجاست نہیں آ سکتی۔ اب یہ مرحلے طے ہو گئے، انسان کو جو بیسکس تھے وہ پڑھائے جا چکے، اب اس کے بعد منزل آ رہی ہے علم دیے جانے کی، لیکن علم دیے جانے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے علم کے لیے کنٹرول فراہم کر دیا جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی پوری زندگی یہ جو دعاؤں میں گزری ہے، دعاؤں میں گزری ہے، کہا دیکھو یہ علم یہ نہ سمجھنا کہ یہ کہیں یہاں سے پیدا ہوا ہے، ہمارا اللہ سے ربط بتاتا ہے کہ یہ ربط قائم رہے تو پھر یہ علم تمہارے لیے مفید ہے۔ اب اس کے بعد کے امام علم دینا شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے ذہنوں کو اللہ سے اتنا مربوط کر دیا جائے کہ یہ علم بے عربی کا سبب نہ بن سکے۔ یہ دعاؤں کا جو درس ہے وہ ہوا ہی اس لیے ہے کہ ذہن آمادہ ہو جائیں اور اس مقام پہ آ جائیں کہ جہاں پر یہ براہ راست اس علم کو دنیا تک پہنچا سکیں۔ اچھا جناب والا، یہ امام کا فریضہ تھا کہ وہ پہلے اللہ سے انسانوں کا ربط قائم کر دے۔ آپ نے اپنی زندگی میں اسی عمل کو سر انجام دیا۔ یہ آپ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ عموماً ہم جب کبھی اپنے اماموں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بتا دیتے ہیں فلاں کی اولاد ہیں، فلاں کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جو امام ہے اس کے سپرد وہ کام تھا جو کسی اور امام کے سپرد نہیں ہے۔ تزکیہ نفس کا فریضہ سر انجام دینے والے امام، تین امام پہلے، بنیادی کام ان کا تھا تزکیہ نفس کرنا، جس کا انجام کربلا ہے، جس کی پروڈکشن جو ان کی پروڈکٹ ہے اس کا نام ہے کربلا۔ ان تین اماموں کی جو پہلے گزرے ہیں، اور اس کے بعد امامت کے جتنے بھی چوتھے امام کے بعد علم منتقل کرنا، اس میں امام زین العابدین علیہ السلام تنہا وہ شخصیت ہیں جن کا کام یہ ہے کہ یہ عطاوان ہونے والے علم کو استعمال بعد میں کرنا، پہلے اللہ سے ربط قائم کر لو۔ اس ربط کو قائم کرانے والی واحد شخصیت امام زین العابدین ہیں، جس کے سپرد یہ واحد کام کیا گیا تھا۔ وہ شخصیت معمولی شخصیت نہیں ہے۔ ایک بڑی تفصیلی گفتگو نسلی اعتبار سے امام کی انفرادیت پر یہیں پر ایک اور مقام پہ ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ پورا مجمع وہاں موجود نہیں تھا، میں اب اس ساری گفتگو کو دہرانے کا نہ تو وقت ہے اور نہ اس کی گنجائش ہے، صرف ایک پہلو کی طرف توجہ دلاؤں۔ جس زمانے میں اسلام دنیا میں آیا ہے، اسلام کے آنے کے بعد کا جو دور ہے، یعنی جو امام زین العابدین اسلام کا زمانہ ہے، اس دور میں اگر آپ غور کیجئے تو انسانیت کی ارتقاء دو ڈائریکشنز میں ہوئی ہے اس وقت تک۔ ایک ڈائریکشن وہ روحانی ارتقاء ہے، جہاں انسان نے خدا سے ربط کو حاصل کرنے میں غیر معمولی کمال پیدا کیا ہے، جہاں پر کردار سازی ہوئی ہے، جہاں شخصیتوں کی اس طرح تعمیر ہوئی ہے کہ انسان دین سے وابستہ ہو سکے، خدا سے وابستہ ہو سکے، آخرت کا خیال اس کی نگاہوں میں ہو۔ یہ کون سی یہ ارتقاء کہاں ہوئی؟ اولاد ابراہیم میں۔ ایک طرف انبیاء کا وہ سلسلہ ہے جو بنی اسرائیل میں ہے، ایک طرف وہ نبی ہیں جو بنی اسماعیل میں ہیں، اور جس میں آخری نبی یعنی جس میں حضرت اسماعیل کے بعد پھر درمیان میں نبی تو نظر نہیں آتے، لیکن نبی نما بہت سی شخصیتیں نظر آتی ہیں۔ ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کے اشارے پر اللہ کی آیات ظاہر ہوتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے فراہم کردہ چیزوں میں سے یہ جو آج چاہ زمزم ہے، یہ حضرت اسماعیل کے لیے یہ چاہ زمزم یہ دنیا میں ظاہر ہوا تھا، اس کے بعد یہ چھپا دیا گیا تھا کہ لمبی داستان ہے، 800 سال تک یہ پردہ غیبت میں رہا، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ چاہ زمزم کہاں ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اس گمشدہ چاہ زمزم کو دوبارہ نکالا۔ آج جو مسلمان حج کے لیے جاتا ہے اور چاہے زمزم کا پانی تبرکن لے کے آتا ہے اور پی کے آتا ہے، اسے پہلے عبد المطلب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد عبد المطلب وہ شخصیت ہیں کہ جن کی عظمت کا اس سے اندازہ لگائیے۔ دین کے معاملے میں ہم سب کو اختیار حاصل ہے کہ جتنے طریقے دین کو
دوسروں تک پہنچانے کے ہیں ان سب طریقوں کو اختیار کریں. اگر مباحثے سے دین پہنچتا ہے تو مباحثے سے پہنچائیے، مناظرے سے دین پہنچتا ہے تو مناظرہ کیجئے، لڑائی لڑنی پڑتی ہے تو مجادلے کے ذریعے دین پہنچائیے. جو بھی صورت ہو یہ سب اختیار کرنا آپ کے اپنی ثوابدید پر، آپ کے اپنی فہم پر، آپ کے اپنے عقل کے اوپر منحصر ہے. لیکن ایک طریقہ ہے دین کی حمایت کا، اس طریقے کا نام ہے مباہلہ. یہ مباہلہ کرنا ہر شخص کا اختیار نہیں ہے. میں کسی کو چیلنج کر دوں کہ آئیے میں آپ کے لیے بد دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے بد دعا کیجئے، یا ہم دونوں جھوٹے کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور جو جھوٹا ہوگا اس کو سزا مل جائے گی. یہ بات، یہ اختیار اللہ نے اپنے مخلوق میں اپنے انبیاء کو بھی نہیں دیا کہ وہ مباہلے کے لیے چیلنج کریں. مجادلہ ہو سکتا ہے، مقاتلہ ہو سکتا ہے، مناظرہ ہو سکتا ہے، مباحثہ ہو سکتا ہے، مقابلے کی تمام صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن مقابلہ بصورت مباہلہ یہ ہر خاص و عام کو اس کی اجازت نہیں. اس لیے کہ مباہلہ وہ طریقہ ہے، مباہلہ وہ طریقہ ہے جس میں مباہلے کا فیصلہ حق و باطل کا تعین کرے گا. دیکھیے مناظرے میں دو آدمی مناظرہ کر رہے ہیں، ایک آدمی کی دلیل مضبوط تھی، دوسرا آدمی اس کا جواب نہیں دے سکا، تو ہم کہیں گے ہمارا آدمی جو تھا جو جواب نہیں دے سکا اس کی سمجھ میں نہیں آیا اس وقت اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. یہ شکست اس کی شکست ہوگی، حق کی شکست نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اس سے بہتر دلیل دے دے. جنگ ہو رہی ہے، دو فریق آپس میں لڑ رہے ہیں، اب ان میں سے ایک جیت جاتا ہے ایک ہار جاتا ہے، تو آپ یہ کہیں گے جو طاقتور تھا جیت گیا، جو کمزور تھا ہار گیا. جیتنے والے کی جیت حق کی جیت نہیں ہے، ہارنے والے کا ہارنا باطل کی علامت نہیں ہے. وہی مسلمان جو بدر کے اندر کامیاب ہوئے، وہی مسلمان احد کے اندر تقریباً ناکام ہو گئے. تو اب بدر کی کامیابی بھی مسلمانوں کی کامیابی تھی، اسلام کی کامیابی نہیں. اور احد کے اندر جو ناکامی ہوئی وہ مسلمانوں کی ناکامی تھی، اسلام کی ناکامی نہیں. ہر میدان میں فتح و شکست اس کی ہے جو میدان کے اندر کھڑا ہوا لڑ رہا ہے، جس طرح سے بھی لڑ رہا ہو. لیکن مباہلہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ اس کے اندر جو فتح پائے گا وہ فتح اس کی نہیں ہوگی، حق کی فتح ہوگی. دیکھیے نا یہاں معاملہ سارے کا سارا اللہ پہ جا پڑا کہ آؤ ہم جھوٹے پہ لعنت کریں گے. اب اس میں سے جو جھوٹا ہو وہ تباہ ہو جائے، تبھی پتہ چلے گا کہ لعنت قبول ہو گئی. جو تباہ ہوگا وہ اللہ کے حکم سے یہ عمل ہوگا، اس میں میری بد دعا کا اثر نہیں ہے. اس نے فیصلہ کیا کہ اس جھوٹے کو تباہ کر دیا جائے. تو اب یہاں پر جو تباہ ہوا اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا، جس کی دعا سے جو بچ گیا وہ حق پہ ہونا ثابت ہو گیا. تو مباہلے میں فتح و شکست حق کی فتح ہوتی ہے، باطل کی شکست ہوتی ہے. مجادلے میں، مباحثے میں، مناظرے میں، مقاتلے میں جتنے مقابلوں کی صورتیں ہیں اس میں فتح انڈیویجولز کی ہوتی ہے جو میدان میں کھڑے ہوتے ہیں. بات واضح ہے نا. اب یہ کہ خدا کسی کو تباہ کرے یہ بات میری دعاؤں کی پابند نہیں ہے، اللہ کے مصلحتوں کی پابند ہے. یہ صرف اللہ جانتا ہے کہ کس وقت کس کو تباہ کیا جائے، کون حد ہے گنہگار کے گناہ کی کہ جہاں پہ اس کا عذاب نازل ہو. حضرت یونس اللہ سے باقاعدہ یہ طے کر کے گئے کہ اب اس قوم کے اوپر عذاب نازل ہوگا. وہ یہ کہہ کے اپنے گاؤں سے باہر چلے گئے کہ اب عذاب نازل ہوگا. 3 دن کے بعد واپس پلٹے تو عذاب کے بجائے گاؤں کے گھروں سے دھواں نکل رہا تھا، کھانے پک رہے تھے، بچے راستوں میں کھیل رہے تھے. ایک دفعہ مایوس ہو کے پلٹے کہ ہائے یعنی اللہ نے ان کو اوپر عذاب نازل نہیں کیا. تو اب یہ تو شبہ نہیں ہوا کہ اللہ نے اپنے حکم پہ عمل نہیں کیا. یہ خیال ضرور آیا کہ میں اب اس قوم کو جا کے منہ کیا دکھاؤں گا، کہہ کے یہ نکلا تھا تم پہ عذاب آ جائے گا. چنانچہ نکلے وہاں سے تو اللہ نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا کہ تم نے جا کے تحقیق کیوں نہیں کی، صورتحال کیوں دیکھا. کیا اللہ اپنے نبی کی تذلیل برداشت کر سکتا تھا، توہین برداشت کر سکتا تھا؟ تمہیں جانا تو چاہیے تھا. لیکن یہ وہاں سے چلے آئے، نتیجتاً وہ جو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا یہ گویا اس عمل کا نتیجہ تھا. اب یہ ہوا کیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ عذاب نازل ہوگا اور پھر عذاب ٹل گیا. معلوم یہ ہوا کہ جیسے ہی حضرت یونس گاؤں سے نکلے اور عذاب کی ابتدائی علامتیں ظاہر ہونے لگیں تو گاؤں والوں کو خیال آیا کہ یہ جو یونس کہہ رہے تھے وہ صحیح ہے
اور ان کا رب بالکل وہ ان کا جس رب کی بات کر رہے تھے وہی رب ہمارا بھی رب ہے. چنانچہ سب زمین پہ گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے, پروردگارہ ہم حضرت یونس کے خدا پہ ایمان لائے اور پروردگارہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے. توبہ کی, عذاب ٹل گیا. نبی بھی نہیں جانتا کہ عذاب کا وقت کون سا ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہوگا اس بات سے کہ جس پہ عذاب نازل ہوگا وہ باطل, جو عذاب سے بچ جائے گا وہ حق. تو جب تک منشاء الہی سے انسان واقف نہ ہو مباہلہ نہیں کر سکتا کہ کیا یہ وقت عذاب ہے بھی کہ نہیں. تمام ماضی کی تاریخ میں ایک شخص ابرہہ سے مخاطب ہو کر یہ کہے کہ جناب یہ اونٹ میرے ہیں, اس کا تو مالک میں ہوں, وہ گھر ہے اس اللہ کا, وہ اس کی حفاظت وہ کرے گا. یہ بات وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے اس گھر کے اوپر سیلاب آتے رہے ہیں جس میں اس گھر کو نقصان پہنچتا رہا ہے, دشمن حملہ کرتے رہے, اس حملے کے نتیجے میں تاریخ کعبہ اس وقت نہیں بیان کر سکتا, کئی واقعات ہوئے اور انہی واقعات میں یہ واقعہ بھی ہوا تھا کہ چاہے زمزم کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا تھا, اس کا نشان باقی نہیں تھا, صرف حملہ آوروں کے حملے کے نتیجے میں. تو خانہ کعبہ پہ بار بار مصیبت آتی رہی, کبھی اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آئی. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا. یہ وہی کہہ سکتا ہے جو منشاء الہی سے واقف ہو. تو یہ تو ضمناً بات آ گئی تھی. اب اس نسل میں وہ لوگ ہیں کہ جو روحانی عظمتوں کے حامل ہیں, جو اس پائے کے لوگ ہیں کہ نبی نہیں کہلاتے لیکن نبیوں سے زیادہ با اختیار نظر آ رہے ہیں. حضرت عبد المطلب جیسی شخصیتیں اور بھی شخصیتیں ہیں جیسے جن کے ساتھ ایسے واقعات وابستہ ہیں. اور پھر روحانیت اپنے نقطۂ کمال پہ پہنچ گئی کہ اس میں وہ ذات پیدا ہوئی جو زمانے کا پیغمبر ہے اور جس نے معراج کی منزل پہ پہنچ کر بتایا کہ روحانی عظمت کی وہ سطح بھی آ جاتی ہے جہاں بندے اور خدا کے درمیان پھر کوئی رکاوٹ رہ نہیں جاتی. یہ روحانی عظمتوں کا کمال تھا جو اس ایک لڑی میں نظر آیا. عین اسی وقت جب روحانی عظمتیں اپنے کمال کو چھو رہی تھیں, ایک اور دنیا تھی, ایک اور علاقہ تھا جہاں کے اوپر مادی ارتقاء کے مناظر دکھائے جا رہے تھے, جہاں سلطنت کے قیام نے یہ بتایا کہ مضبوط سلطنتیں کیسی ہوتی ہیں, جہاں تہذیب و تمدن نے بتایا کہ زندگی کو خوشگوار طریقے سے کیسے گزارا جا سکتا ہے, زندگی میں حسن کیسے آ سکتا ہے. روحانی ارتقاء کی منزل کا نام تھا عرب اور مادی ارتقاء کی انتہا تھی ایران. جس وقت یہ دو لڑیاں دنیا میں تھیں اس وقت کسی جگہ نہ تو تہذیب کا گزر تھا نہ روحانیت کا گزر تھا. پوری دنیا میں دو مقامات ایسے تھے جہاں انسان کی خارجی زندگی کی ترقی ایک طرف نظر آ رہی تھی, انسان کی باطن کی ترقی دوسری طرف نظر آ رہی تھی. اس باطن کی ترقی والے نسل میں جو سب سے زیادہ اپنے عہد میں ترقی یافتہ فرد تھا اس کا نام تھا حسین. اس تہذیب و تمدن کی انتہا پر پہنچے ہوئے معاشرے میں ایک خاتون تھی جو اس عزت کے مقام پہ تھی کہ جس کی ساری زندگی اس تہذیب کا نچوڑ لیے ہوئے تھی, اس کا نام تھا شہربانو. دو کمال کا جب اتصال ہوا تو نتیجے میں سید الساجدین دنیا میں. دنیا کی دو بلند ترین تہذیبیں, اس کے علاوہ اس وقت مہذب دنیا اور کوئی ایسی نہیں تھی جو اس ایرانی تہذیب کا مقابلہ کر سکے. اور دنیا میں کہیں روحانیت نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ وہ اسلام کی روحانیت کا مقابلہ کر سکے. یوں سمجھ لیے کہ اس وقت کے معاشرے میں جو کامل ترین کمال کی جو منزلیں ہو سکتی ہیں ان کا اتصال ہے. یہ نہیں کہ دو بڑے گھروں کی اولاد ہیں, نہیں, دو تہذیبوں, دو انداز فکر, باطنی کمال
اور خارجی کمال. اندر سے جو انسان کی ذات میں کمال پیدا ہو سکتا ہے اس کا مظہر تھا اسلام، اور جو باہر کی دنیا میں کمال ہو سکتا ہے اس کا نام تھا شہنشاہیت. وہ ایران کی شہنشاہیت اور عرب کے روحانیت یہ ملی تو سید سجاد دنیا میں آئے. اتنی کامل شخصیت، اور پھر اس کامل ترین وجود کو پرورش کے لیے وہ آغوش ملی جو آغوش آیہ تطہیر کی آرائش سے سجائی گئی ہے. جہاں نجاست قریب نہ آ سکتی ہو اس میں پروان چڑھنے والی شخصیت. کیا کیا عظمتیں نہیں ہوں گی سید سجاد میں. کردار کے ایسے ایسے پہلو جو ہمیں دنیا میں کہیں اور شاید ہی نظر آئیں وہ اس ذات میں موجود ہیں. ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں، شخصیت کی عظمت کا پتہ کبھی نارمل حالات میں نہیں ہوتا، بلکہ راحتوں میں پتہ ہی نہیں چلتا یہ شخصیت کیسی ہے. ہم میں سے کتنے حضرات ہیں بڑے ملنسار، بڑے خوش اخلاق، ایک دوسرے کے لیے کام کرنے والے. جناب آپ کے لیے میری جان حاضر ہے، آئیے بسم اللہ، پہلے آپ ذرا سفر درپیش ہو جائے، سفر میں ذرا زحمتیں ہوں. ابھی یہاں بہت سے حضرات تشریف فرمایا، خدا نے عادت عطا کی ہے، انہوں نے یہ منظر ملاحظہ فرمایا ہوگا. حج کے لیے گئے، اب مینا میں 3 راتیں قیام کرنا ہوتا ہے. وہاں عموماً قیام کے لیے جو صاحبان ثروت ہیں ان کے لیے شاید دوسرے طریقے ہوں، عوام الناس کے لیے جو صورت ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک بستر ملتا ہے جو مشکل سے 1.5 فٹ چوڑا ہوتا ہے. تو اگر جسمانی ساخت میں کچھ تھوڑا سا گوشت کا عنصر شامل ہے تو اس کے لیے گنجائش نہیں ہوتی. اب وہ وہاں سب جا کے اپنے ان بستروں پہ لیٹے تو کوشش یہ ہے کہ ادھر سے اور ادھر سے دبا کے اپنی جگہ بڑی کر لی جائے. دوسرا چاہے کتنی زحمت اٹھا رہا ہو مجھے تو سکون مل جائے. ابھی تک پہلے آپ ہو رہا تھا، وہاں پہنچ کر پہلے میں پھر بعد میں دیکھا جائے گا. ہر آدمی کی کوشش ہے کہ جہاں بھی جائے ٹینٹ میں پہلے میرے جتنے جاننے والے ہیں، میرے دوست احباب، وہ سب آ جائیں. جس جگہ ٹھہرے ہوئے چاہتے ہیں میرے عزیز ارد گرد اکٹھے ہو جائیں. یہ خود غرض انسان اپنی خود غرضی کا مظاہرہ وہاں کر رہا ہے. نارمل زندگی میں یہ خود غرضی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. معلوم ہے کہ شخصیت کے جوہروں کا پتہ مصیبت میں چلتا ہے، راحت میں نہیں. جتنی زیادہ مصیبت ہو اس کے مقابلے میں اگر شخصیت اسی طرح سے مستحکم ہو تو کہا جائے گا کہ اس سے زیادہ بہتر انسان کوئی نہیں. لیکن اگر ابتدائی مصیبتوں میں کسی کی اچھی صفات ساتھ چھوڑ دیں تو اس کا مطلب اس کی تربیت تو بالکل تھی ہی نہیں. اب ذرا سوچئے کہ کربلا سے بڑھ کر بھی کوئی مصیبتیں ہیں، لیکن کیا سید سجاد کی شخصیت میں کوئی تبدیلی آئی؟ کس مرحلے کا ذکر کروں؟ آئیے ایک امام حسین السلام کے خیموں سے ایک شخصیت نکل رہی ہے کہ جس کے نکلنے کا انداز ایسا ہے کہ یزید کے فوج کے سپاہیوں نے بیان کیا کہ جس وقت یہ جمان نکل رہا تھا خیمے کے پردے بار بار اٹھتے تھے، بار بار گرتے تھے. ذہنوں میں آ گیا نا مرحلہ؟ حضرت علی اکبر کی رخصت کا وقت. حضرت علی اکبر جب کئی مرتبہ جب باہر نکلنے لگتے تھے، کبھی کوئی بہن آ کے پیروں سے لپٹ جاتی تھی، کبھی پھوپھی آ جاتی تھی، کبھی ماں سامنے آ جاتی تھی. امام حسین نے ایک مرتبہ کہا کہ مسافر کا راستہ نہ روکو، اسے بڑا طویل سفر طے کرنا ہے، جانے دو علی اکبر کو. حکم امام ہوا، بیویاں ہٹ گئیں، بچے ہٹ گئے. اب یوں سمجھیے کہ ایک طرف بیویوں کی قطار ہے، ایک طرف ننھے ننھے بچوں کی قطار ہے، بیچ میں سے حضرت علی اکبر گزر رہے ہیں. جیسی خیمے کے پردے پہ ہاتھ رکھا، ایک آواز ایسی آئی کہ حسین جیسے صابر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور وہ آواز کیا تھی؟ خیمے کی پچھلی جانب سے ایک آواز آئی، بھیا علی اکبر، بھائی سے ملے بغیر چلے جاؤ گے؟
علی اکبر نے سنا، پلٹ کے دیکھا بیمار بھائی خیمے کی لکڑی کو پکڑ کے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ پلٹ کے گئے، بھائی کے گلے میں باہیں ڈالیں، دونوں بھائی حسین کی بے کسی پہ آنسو بہاتے رہے، اور اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ سید سجاد نے اجازت دی، حضرت علی اکبر باہر نکلنے لگے۔ جب خیمے سے نکل گئے تو فرمائش کی سید سجاد نے کہ خیمے کا پردہ اٹھا دو، پردہ اٹھا دو، میں اپنے بھائی کی لڑائی دیکھنا چاہتا ہوں۔ خیمے سے جتنا منظر نظر آتا رہا، سید سجاد علی اکبر جنگ کر رہے تھے، سید سجاد دیکھ رہے تھے۔ جنگ کرتے کرتے ایک ٹیلے کی آڑ سے ایک شخص تھا، حسین ابن نمیر، اس نے علی اکبر کے سینے پر برچھی ماری، برچھی لگی، علی اکبر گھوڑے سے نیچے گرے، ادھر گھوڑے سے نیچے گرے، ادھر سید سجاد غشی میں گر گئے۔ بس سامعین محترم، اس منظر کو ذہن میں رکھیے۔ 2 سال بعد، واقعہ کربلا کے 2 سال بعد، یزید کی فوجوں نے مدینے پہ حملہ کیا، مدینے کو تاراج کیا۔ اس کے بعد مکے پہ حملہ آور ہوا، عبداللہ ابن زبیر مکے کے اندر تھا، باہر سے فوجوں نے حملہ کیا۔ اس سال حج نہیں ہو سکا، باہر فوجیں ٹھہری ہوئی تھیں۔ اسی دوران میں حج کا موسم گزر گیا، محاصرہ جاری تھا کہ 14 ربیع الاول کو 64 ہجرہ یزید ہلاک ہو گیا۔ یزید ہلاک ہوا تو اس کی فوجوں کو خبر پہنچی کہ یزید تو ختم ہو گیا۔ اب وہ جو فوجیں یزید کے سہارے پہ لڑ رہی تھیں، جب بادشاہی سلامت نہیں رہا تو اب وہ کس کے لیے لڑتے؟ ان کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوئی، اور ادھر جو اندر والے تھے وہ بھی شیر ہو گئے کہ اب تو ہمارا مقابل ہی ختم ہو گیا۔ انہوں نے بڑھ بڑھ کے حملے کرنے شروع کیے، یزید کی فوج منتشر ہو گئی۔ اب جب ایک دفعہ پیر میدان سے اکھڑ جائیں تو پھر اس کے بعد دشمن کے لیے حملہ کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب جو شام سے آئی ہوئی فوج تھی، دمشق سے آئی ہوئی فوج تھی، وہ لوگوں کا نشانہ بننے لگی۔ ہر سپاہی چھپتا پھر رہا تھا کہ اس کی جان لے لی جائے۔ اس عالم میں حسین ابن نمیر جو فوج کا سردار تھا، وہ بھی بھٹکتا ہوا صحراؤں میں گشت کر رہا، اور پناہ ملے تو یہاں سے دمشق تک چلا جائے، اپنی جان بچا لے۔ اس دوران میں بھوکا پیاسا ایک دن رات کے وقت صحرا میں اس نے دیکھا کہ ایک جگہ روشنی ہو رہی ہے، پڑھ کے چلا گیا کہ جاتا ہوں، اجنبی لوگ ہیں، جا کے کچھ غذا مل جائے گی، پانی مل جائے گا، اور شاید اس کے بعد کوئی راستہ مل جائے اور میں دمشق کی طرف جا سکوں۔ پہنچ گیا، پہنچا، معلوم ہوا کہ کوئی صاحب حیثیت ٹھہری ہوئی شخصیت ٹھہری ہوئی ہے، اس کے خیموں میں آگ جل رہی ہے۔ جیسے ہی وہاں پہنچا، وہاں پر فوراً کہا گیا کہ آؤ، تم مسافر آئے ہو، بھوکے پیاسے ہو، آؤ تمہاری خاطر تواضع کا انتظام ہے۔ فوراً اس کو بٹھایا گیا۔ اب ایک شخصیت سامنے آئی جس نے آ کے اس کے سامنے دسترخوان بچھایا۔ جو اس قیام گاہ کا نگران تھا وہ آیا، اس نے دسترخوان بچھایا، غذا سامنے رکھی۔ اب جو اس نے غور سے دیکھا تو پورے راستے جو قافلے کو لے کے گیا تھا نا حسین ابن نمیر، وہ سید سجاد کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ ایک مرتبہ زمین سے پیروں سے نکل گئی کہ اگر سید سجاد ہیں تو یہ تو مجھے نہیں چھوڑیں گے، میں نے تو بہت ظلم اور زیادتیاں کی ہیں۔ اب بڑا پریشان، غذا کھا لی۔ اس کے بعد اہتمام یہ کہ سید سجاد نے اپنے خیمے میں اس کے لیے بستر بچھایا، آ شیخ آرام کر لے۔ ابن نمیر بیٹھ گیا، بستر پہ لیٹ گیا، سوچا رات کی تاریکی ہے، سید سجاد نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن صبح اگر پہچان لیں گے تو میری خیر نہیں ہے۔ رات کو ایک مرتبہ یہ دیکھ کے کہ امام بظاہر سو رہے ہیں، اپنی جگہ سے اٹھا کہ میں خاموشی سے اسی وقت یہاں سے نکل جاؤں تاکہ صبح ان کا سامنا نہ ہونے پائے، صبح کی روشنی میں پہچانا جاؤں گا۔ یہ سوچ کر نکلنا چاہتا تھا کہ آواز آئی، شیخ کہاں جا رہا ہے رات کے اس حصے میں؟ کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں چلا جاؤں، اندھیرے میں چلا جاؤں، ابھی سورج نہیں نکلا ہے، سورج کی تمازت میں سفر بہت مشکل ہوگا۔ کہا اچھا جانا چاہتا ہے تو یوں نہ جا۔ کیسے جائے گا؟ تیرے پاس سواری نہیں ہے۔ ایک اونٹنی منگوائی، کہا یہ لے تیرے سواری کے لیے اونٹنی حاضر ہے۔ وہ سوار ہو کے جانے لگا، کہا ایک منٹ ٹھہر جا، کیا کرے گا تو؟ اگر پانی نہ ملا تو کیا کرے گا؟ مشکیزہ لاؤ، اس کے ساتھ باندھ دو۔
ایک مشکیزے میں پانی بھر کے ساتھ باندھا گیا. بس اب ابن نمیر کے برداشت سے بات باہر ہو گئی تھی. کہا ایسا لگتا ہے سید، ایسا لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے پہچانا نہیں. تو سید سجاد نے کیا جواب دیا؟ کیا میرا بھائی علی اکبر بلائی جانے والی چیز ہے؟ نہ میں بھائی کو نہ تجھے بھولا، مجھے وہ ہاتھ پوری طرح یاد ہے جس نے میرے بھائی کو گھوڑے سے گرایا تھا. کہا پھر مولا یہ عنایتیں کیسی؟ کہا اس وقت ہم تیرے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان. یہ ہے کردار کی وہ عظمت، یہ ہے وہ کردار کی عظمت جس کا مظاہرہ سید سجاد نے پوری زندگی کیا ہے. شخصیت میں ذرا برابر بھی اتنے مصائب کا کوئی منفی اثر نہیں پیدا ہوا. اچھا، اور خیال رہے کہ جو مصائب ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ مصائب کو اس حساب سے گنتے ہیں کہ امام کو کانٹوں پہ چلنا پڑا، پیر میں چھالے ہو گئے، درے مارے گئے. یہ جسمانی اذیتیں یہ ہمارے لیے تو ایک عذاب کا تصور ہے، تکلیف کا تصور ہے. آپ جانتے ہیں امام کے مصائب کیا ہیں؟ امام کے مصائب یہ درے نہیں ہیں. امام کے مصائب وہ آنکھیں ہیں جو زینب ام کلثوم کو سربرہنہ دیکھ رہی تھی. امام کی مصیبت یزید کے دربار میں ماؤں بہنوں پھوپھیوں کے ساتھ جانا تھا. اتنا غیرت مند امام. ایک واقعہ مقاتل میں لکھا ہے، 9 محرم کو امام نے جب اصحاب سے گفتگو کر لی، اصحاب کے سامنے یہ پیشکش کی کہ تم لوگ چلے جاؤ. اصحاب نے رکنے کا فیصلہ کیا. امام نے دعائے خیر دی اور اس کے بعد یہ طے ہوا کہ سب کوئی اپنے اپنے خیموں کو ذرا سے اپنی جگہ سے اکھاڑیں اور حسین کے خیموں کے گرد لے آئیں، تاکہ صبح اگر لڑائی ہو رہی ہو تو تیر وغیرہ آ کے اہل حرم کو متاثر نہ کریں، کسی کو نقصان نہ پہنچے. سب نے اپنے خیمے اپنی جگہ سے اکھاڑے اور حسین کے ارد گرد خیموں کا حصار بنا دیا گیا، ایک دیوار کھڑی کر دی گئی. ان خیموں میں بیٹھ کر اصحاب حسینی عبادت کرنے لگے. یزید کے فوج کے راوی کہتے ہیں کہ حسین کے خیموں سے یوں آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے آواز آتی ہے. ہر شخص تسبیح میں مشغول تھا، ہر شخص اصحاب حسینی عبادت میں مشغول ہیں. سید سجاد نے ایک مرتبہ غشی سے آنکھیں کھولی. کانوں ایک مرتبہ جو خادمہ جو کنیز آپ کی خدمت کر رہی تھی اس سے کہا کہ ذرا بابا کو جا کے میرا سلام تو کہو. وہ گئی، اس نے جا کے حسین علیہ السلام سے کہا کہ مولا آپ کا فرزند آپ کو یاد کر رہا ہے. حسین آئے. سید سجاد نے اٹھنا چاہا بستر سے. امام نے کہا نہیں سید سجاد، ابھی تمہاری بڑی سخت منزلیں ہیں، آرام کرو. کہو کیوں بلایا ہے؟ امام نے کہا مولا یہ آوازیں آپ سن رہے ہیں، یہ کس کی آوازیں ہیں؟ حسین نے کہا میرے انصار ہیں، تسبیح و تقدیس میں مشغول ہیں. ہاتھ جوڑ کے مخاطب ہوئے، بابا آپ کے اصحاب جیسے اصحاب کسی کے نہیں، بڑے بے مثال ہیں، لیکن ہیں تو نامحرم نا. خیموں میں آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بیوی ذرا بلند آواز سے بات کرے اور اس کے آواز ان کے کانوں تک پہنچ جائے. بابا اپنے ان انصار سے کہیے اپنے خیموں کو یہاں سے ہٹا لیں. میں سید سجاد وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کی قبروں پہ کھڑا ہو کے کہوں گا میری جان تم پہ قربان، لیکن ان کے خیموں کو پیچھے ہٹا دے. پتہ نہیں اس جملے میں کیا بات تھی. حسین کھڑے تھے، ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر بیٹھ گئے، اور پھر کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا، بیٹا سید سجاد آج کا انتظام میرے ذمہ ہے، میں جیسے مناسب سمجھا کر رہا ہوں، کل رات کو بیویوں کے پردے کا انتظام تم کر لینا. ذرا سوچئے کہ جس کی غیرت کا یہ عالم ہو، جس کی غیرت کی یہ کیفیت ہو، اس کے لیے امامت کا دور شروع ہو رہا ہے سید سجاد کا. ایک رات پہلے جس کو یہ اندیشہ ہے
کہ کہیں بیویوں کی آواز غیروں کے کانوں تک نہ پڑ جائے. غیر چاہے کتنے ہی محب حسین ہو لیکن ان کے کانوں تک آواز نہ پہنچ جائے. اس کے ساتھ اس سے بڑی یعنی سوچئے کہ صورتحال کوئی اور ہو سکتی ہے کہ امام مسند امامت پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں. حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. امام علیہ السلام یوں سمجھئے کہ ان کی امامت کا دور بلا فصل شروع ہو گیا. اب پہلا مسئلہ امام کے سامنے پیش ہو رہا ہے. امام زمانہ کے سامنے پہلا شرعی مسئلہ پیش ہو رہا ہے. کون امام زمانہ؟ جو اپنوں کی آواز بھی نہیں چاہتا تھا کہ عزیزوں تک بیویوں تک پہنچے. اس کا پہلا مسئلہ یہ پیش ہو رہا ہے کہ پھوپھی سامنے کھڑی ہے، بیٹا سید سجاد خیموں میں آگ لگ چکی ہے، یہ آگ ہمارے لباس تک پہنچ رہی ہے، بتاؤ ہمارے لیے کیا حکم ہے. جو امام آواز تک سننے کا روادار نہیں ہے غیروں کی، وہ کہہ رہا ہے پھوپھی اماں آپ بچوں کو لے کے صحرا میں نکل جائیے. سامعین گرامی، یہ عجیب شخصیت ہے سید سجاد کی. 35 سال ملے ہیں بعد امام حسین. 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا، 95 ہجرہ میں آپ کی شہادت واقع ہوئی 25 محرم کو. ان 35 سالوں میں اس امام نے اپنے تبلیغ کے عمل میں کوئی کمی نہیں کی، اللہ سے اپنے ربط میں کوئی کمی نہیں کی. اس کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ کیا کہ یہ جو فرش ازا پہ آپ بیٹھے ہیں نا، اس کو بچھانے کا کام سید سجاد نے کیا. دوست پہنچے، مولا ہمارے گھر میں شادی ہے، تشریف لائیے. تمہیں نہیں معلوم بابا کی شہادت کے بعد ہم شادی میں نہیں جاتے، ہم شادی میں نہیں جاتے. ہاں اگر کہیں باپ کا تذکرہ ہو، ذکر حسین ہو تو وہاں جائیں گے. اب جسے اشتیاق تھا کہ امام ہمارے گھر میں آئیں، قدم رکھیں، آپ کی برکتوں سے گھر مالا مال ہو، اس نے سوچا اب امام کی خوشی اس میں ہے کہ گھر میں فرش ازا بچھائی جائے. فرش ازا بچھائی گئی، سید سجاد آئے. اب ابھی تک تو فرش ازا کے بچھانے کا اہتمام ہے، اب فرش ازا کی اہمیت واضح کی جا رہی ہے. آئے صاحب خانہ نے گھر کے مرکز میں، اس جگہ جہاں پہ سب لوگ بیٹھے تھے وہاں مرکز میں ایک جگہ مسند بچھائی. امام سے کہا یہاں تشریف رکھیے. امام بیٹھ گئے. ذکر مصائب حسین شروع ہوا، مجلس حسین شروع ہوئی. اب آپ ذرا تصور کیجئے، جب کبھی شبیہ آتی ہے نا تو گریہ میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہاں کربلا کی کوئی شبیہ نہیں ہے، کربلا کا ایک مرکزی فرد بیٹھا ہوا ہے. گریہ کا کیا عالم ہوگا. ہر شخص بے حال ہو رہا تھا رو کے. سید سجاد موجود ہیں، سب کا دل تڑپ رہا ہے. ذاکر کا ذکر ختم ہوا، جو شاعر اس وقت مرثیہ پڑھ رہا تھا اس کا مرثیہ ختم ہوا. تھوڑی دیر کے بعد گریہ کچھ کم ہوا. صاحب خانہ نے اٹھ کے دیکھا وہ مسند خالی ہوئی ہے. ایک مرتبہ گھبرا گیا کہ امام کو تو یہاں بٹھایا تھا، کہاں گئے. ادھر ادھر نظر دوڑائی، پورے اس جگہ پہ کہیں نظر نہیں آئے. نگاہ گئی وہاں جہاں لوگوں نے اپنے جوتے اتارے تھے. امام سر جھکائے گریہ کر رہا تھا. صاحب خانہ آگے بڑا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. مولا مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے، کوئی خطا ہوئی ہے، آپ نے مسجد چھوڑ کے یہ جگہ منتخب کی. کہا تیری نگاہیں صرف ان کو دیکھ رہی ہیں جن کو تو نے بلایا ہے، لیکن میری نگاہیں کچھ اور بھی دیکھ رہی ہیں. اس مجلس میں وہ ہستیاں آئی ہیں کہ جن کی موجودگی میں میری جگہ یہی بنتی ہے. کیا کہنے سزادار امام کے. پوری زندگی عزائے امام کے لیے وقت کر دی. اور عزا، آپ تو عزا خانے بناتے ہیں نا، یہاں اطمینان سے آ کے بیٹھتے ہیں، یہاں عزا کرتے ہیں. اس کی عزا کا کیا عالم ہے. کبھی راہ چلتے کہیں دیکھا کہ کوئی جانور ذبح کیا جا رہا ہے، فوراً پہنچے، اس کو پانی پلا دیا تھا.
لوگوں نے کہا کہ آپ کے جد کی کا فرمان ہے کہ پہلے جانور کو پانی پلا لیا. خاطب ہوئے کربلا کی طرف منہ کر کے بابا کیا اس وقت کے مسلمانوں کو پتا نہیں تھا کہ جس کو ذبح کیا جاتا ہے پانی پلایا جاتا ہے؟ کبھی قصاب کے دکان پہ مجلس، کبھی پانی آتا ہے وضو کے لیے، پانی آیا اور سید سجاد کی آنکھوں سے پانی جاری ہوا. ایک شخصیت ہے منہال ابن عمر، امام کے اصحاب میں سے ہیں. ان سے بہت سی روایات مروی ہیں کربلا سے متعلق جو انہوں نے امام سے براہ راست سنی اور ہم تک منتقل کی. یہ ایک دن مدینے آئے، کوفے کے رہنے والے تھے، مدینے آئے امام کی زیارت کے لیے. جس جگہ امام قیام فرماتے تھے ابھی امام کے گھر کے قریب پہنچے تھے کہ اوپر سے چھت سے کسی نے پانی پھینکا. پانی جو نیچے گرا تو چھینٹیں اٹھی، اس نے فوراً اپنی ابا کا دامن سمیٹ لیا. ایک شخص دیکھ رہا تھا، کہا کہ یہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں کوفے سے. کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنے امام سید سجاد کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. کہا تم نے یہ ابا کا دامن کیوں سمیٹا؟ کہا یہ اوپر سے پانی گرا تھا، پتہ نہیں پاک تھا کہ ناپاک تھا، تو اپنے کپڑے کو بچانا چاہا. کہا جس کی زیارت کے لیے آ رہا ہو نا، یہ اس کے آنسو ہیں. ہوتا یہ تھا کہ پانی وضو کا سامنے لا کے رکھا جاتا تھا، آپ اتنا گریہ فرماتے تھے کہ شرعی اعتبار سے وہ پانی خالص پانی نہیں رہتا تھا، آب مضاف بن جاتا تھا. اس لیے حکم ہوتا تھا یہ پانی پھینک دیا جائے. تو اب جب کہا کہ یہ پانی وہ پانی ہے کہ جو امام کے آنسوؤں سے لبریز ہے، تو ایک مرتبہ طبیعت میں ایک بے چینی پیدا ہوئی. میرا آقا اتنا روتا ہے. گئے بارگاہ امامت میں، جا کے تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے. اس کے بعد مخاطب ہوئے، مولا آپ کے خاندان کا تو یہ طریقہ رہا ہے کہ جب کبھی اسلام کو کوئی ضرورت پیش آئی تو آپ کے گھرانے کے افراد جان کی قربانی دیتے رہے. حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار، حضرت علی ابن ابی طالب، سبھی قربانی دیتے رہے دین کی خاطر. تو اگر امام حسین نے قربانی دے دی تو مولا آپ کا رونا حق بجانے بھی، لیکن کتنا روئیں گے، کتنا روئیں گے. کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے انصاف نہیں کیا. ارے ایک یعقوب کا ایک بیٹا، 12 میں سے ایک بیٹا گم ہو گیا تھا، جانتے تھے کہ زندہ ہے، لیکن جدائی پر اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی. میرے گھر کے تو 72 یوسف ایک دن میں ذبح ہو گئے. اس نے جب یہ کہا کہ مولا یہ تو آپ کے خاندان کا طریقہ رہا ہے، تو اس پہ امام نے ایک اور جملہ کا منال، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہمارا طریقہ رہا ہے رائے خدا میں جان دینا، لیکن ذرا انصاف کر، کیا یہ بھی ہمارا طریقہ رہا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بازاروں میں پھرائی جائیں، درباروں میں پھرائی جائیں؟ جب کوئی پوچھتا تھا مولا آپ پہ سب سے زیادہ ستم کہاں ہوئے، تو بے ساختہ کہتے تھے شام شام شام. یہ شام میں کون سی مصیبتیں تھیں، یہ کون سی مصیبتیں تھیں؟ یزید کے دربار میں زینب کا بے مخنہ و چادر جانا. ارے یزید کے دربار کسی حال میں بھی جانا. سیدہ بھی ایک دربار میں گئی تھی، زینب کی ماں بھی ایک دربار میں گئی تھی، لیکن اصحاب کا مجمع تھا، لوگ گردنیں جھکائے بیٹھے ہوئے تھے. خود خاتون جنت کے ارد گرد بنی ہاشم کی عورتوں نے حلقہ بنا رکھا تھا. آج زینب یزید کے دربار میں آئی ہے، ہر نگاہ زینب کی طرف دیکھ رہی ہے، نام لے کے بتایا جا رہا ہے یہ زینب علی کی بیٹی زینب ہے، اور یہ سارا منظر سید سجاد دیکھ رہا ہے. ساری زندگی یہ منظر نگاہوں میں گھومتے رہے. 35 سال تک فرش عزا بچھانے والا عزادار، اللہ جانے اس کی عزاداری سے دشمن کو کیا خوف تھا کہ اس عزادار کو دنیا میں زندہ نہیں رہنے دیا گیا. آج کی شب سید سجاد کو زہر دیا گیا، اور کل وہ دن آیا کہ یہ عزا خانوں کو رونق دینے والا، فرش عزا بچھانے والا اس دنیا سے حسین کا ماتم کرتا ہوا رخصت ہو گیا. بجناب والا چند جملوں کی زحمت، جاتے جاتے
جاتے جاتے کچھ وصیتیں کر کے گئے تھے. ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ یہ جو میری اونٹنی ہے نا، اس پہ سوار ہو کے میں نے کئی حج کیے ہیں، تو یہ اونٹنی اگر مر جائے نا، ایک تو اس کو پانی دینا، اس کو دانہ دینا، اس کی خبر گیری کرنا، اور جب یہ مر جائے تو اس کی لاش کو صحرا میں پھینک نہ دینا، اس کو دفن کر دینا. دفن کر دینا. مولا جانوروں کو دفن کر دے. خدا جانے کون سی حسرت تھی جو اس تمنا کی صورت میں ظاہر ہوئی. بہر طور بس 2 جملے میرے اور گفتگو ختم. جب سید سجاد دنیا سے رخصت ہوئے، سید سجاد دنیا سے رخصت ہوئے، ظلم کا نشانہ بنے تھے، زہر کے نتیجے میں شہادت ہوئی تھی، لیکن جب جنازہ اٹھا ہے تو یہ وہ جنازہ تھا کہ تاریخ نے کہا مدینے میں کوئی گھر باقی نہیں بچا تھا جو جنازے میں شامل نہ ہوا ہو. بھائیو، تمنا ہوتی ہے کہ اگر باپ دنیا سے چلا جائے تو جنازہ دھوم سے اٹھائے، اہتمام سے اٹھائے، عزیزوں کو خبر دیتا ہے، دوستوں کو اطلاع دیتا ہے کہ سب جنازے میں شامل ہو جائیں. آج یقیناً امام باقر جب جنازہ باپ کا اٹھا رہے تھے، پورے مدینے کا ہجوم تھا، تو ایک مرتبہ دل میں خیال آیا ہوگا، بابا میں نے آپ کے جنازے کو کتنا اہتمام سے اٹھایا. اور سید سجاد تابوت میں کہہ رہے ہوں گے، بیٹے تو نے تو میرا جنازہ اٹھایا، کاش دیکھتا میں نے بابا کا جنازہ کیسے اٹھایا تھا. کوئی اپنا عزیز ساتھ نہیں تھا، چٹائی پہ لاش کو کئی جگہ سے جمع کر کے حسین کے جنازے کو اٹھایا تھا. آئیے سید سجاد کے جنازے کو کاندھا دیجئے. ماتم سید سجاد.